صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و حاضرین، اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر صلاۃ و تسبیح کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم جسارت کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام ترمذی نور اللہ مرکزہ نے کتاب الصلاۃ میں نقل فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ چچا، میں تمہیں ایک ایسی نماز بتا دوں گا، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس کو ہر دن پڑھا کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھا کریں، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، یعنی یہ نماز آپ کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گی۔ عموماً اس نماز کو ہمارے عرف میں صلاۃ و تسبیح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح عام سی نماز ہے، اس کے اوقات بالکل وہی ہیں جو اوقات عام نوافل نماز کے لیے شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، شریعت نے نفل نمازوں پر 2 جگہ پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جب آدمی فجر کی اذان سنے گا یا جب فجر کی اذان آپ کے علاقے میں ہوگی، فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں شریعت نے نوافل پڑھنے پر پابندی عائد کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ اپنی ظہر عصر کی نماز سے فارغ ہوں گے، آپ نے اپنا عصر فرض ادا کر دیا، تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک شریعت نے نوافل پڑھنے پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ صلاۃ و تسبیح بھی نوافل ہی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان 2 اوقات میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ چاہیں، جب آپ کو موقع میسر ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دن میں یا رات میں۔ یہ نمازیں، جو نماز صلاۃ و تسبیح ہے، 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے عام نمازوں کی طرح۔ جس طرح آپ سنتیں اپنی پڑھتے ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، یا آپ عصر سے پہلے کچھ نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ ایک سلام کے ساتھ، یعنی یہ 4 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں، بیچ میں آپ کو 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ظہر کی 4 سنتیں ادا فرماتے ہیں۔ ظہر کی 4 سنتوں میں آپ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت ملاتے ہیں، یہاں بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملائی جائے گی۔ یہ 4 رکعتیں ہیں۔ البتہ عام سنتوں اور عام نفلوں میں اور صلاۃ و تسبیح میں ایک ہلکا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنے عرف میں، اپنے زبان میں کلمہ تمجید سے تعبیر کرتے ہیں، یا جس کو ہم عرف میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا چاہیں، یا اگر اس سے آگے بھی پڑھنا چاہیں، شریعت اس کی بھی گنجائش دیتی ہے۔ یہ ترتیب میں آپ کو 300 بار اس پوری نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ترتیب اس کی 2 طرح سے احادیثی میں بیان ہوئی ہے، ترمذی ہی میں یہ دونوں طریقے وہاں وارد ہوئے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پہ بحث بھی وہاں کی ہے۔ پہلا طریقہ جو بہت آسان ہے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد ثنا پڑھ لیجئے، جس کو ہم عموماً اپنے عرف میں نماز کنز تعبیر کرتے ہیں۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح، یہ تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو پڑھ لیجئے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب 10 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو اور پڑھ لیجئے۔ قیام کی حالت میں یہ 25 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع کی تسبیح جو سبحان ربی العظیم پڑھی جاتی ہے، 3، 5، 7 جتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع ہی کی حالت میں اس کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے، تو یہ رکوع سمیت 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ ربنا لک الحمد، کھڑے کھڑے ہاتھوں کو کھلا چھوڑے ہوئے
اس کلمے کو 10 مرتبہ اور پڑھ لیجئے. جو اس کلمہ تیسرا کلمہ ہے قومے کی حالت میں. اس کو قومے کی حالت کہا جاتا ہے جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں, سجدے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو اس میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 45 مرتبہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جتنی مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے پڑھ لیجئے. 10 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھیں گے تو یہ 55 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے شکل تشہد کی ہوگی, تشہد نہیں ہوگا. 2 سجدوں کے درمیان جو ہم وقفہ کرتے ہیں اس کو عموماً ہم جلسے سے تعبیر کرتے ہیں, تو اس میں بھی تشہد کی شکل ہوگی. اس میں بھی آپ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ 65 مرتبہ ہوا. دوسرے سجدے میں جائیں گے, دوسرے سجدے میں جا کر آپ پھر اس کو 10 مرتبہ سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھ لیجئے گا تو یہ ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ ہو جائے گا. 75 مرتبہ یہ پڑھا جائے گا. تو 4 رکعتوں میں اسی طرح 75 کر کے 300 مرتبہ ہوگا. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہی ہے, البتہ اس میں اتنا فرق ہے کہ جو قیام کی حالت میں ہم نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا اور قرات ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھا. دوسرے طریقے میں قیام میں ثنا کے بعد کچھ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ قرات ختم کرنے کے بعد 15 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا تو وہاں 10 مرتبہ چھوٹ جائے گا. تو وہ 10 مرتبہ جب دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو وہاں دوسرا سجدہ ہر رکعت کے بعد جو دوسرا سجدہ ہوگا اس میں آپ دوسرے سجدہ میں آپ بیٹھیں گے. شکل تشہد کی ہوگی جس کو عموماً جلسے تورک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں آپ 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے اور یہ جب دوسری رکعت ہوگی, دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہوگا, وہاں اتحیات پڑھیں گے. تو اتحیات سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے, اس کے بعد اتحیات پڑھ لیجئے گا کیونکہ آپ کو یہ رکعت کا پڑھنا ہے. تیسری رکعت میں آسان ہے, چوتھی رکعت میں اسی طرح پڑھ لیجئے گا تو یہ بھی 75 مرتبہ ہوگا. آپ ہر رکعت میں 75 کرتے یہ 300 مرتبہ قرار پائے گا. اس میں گھبرانا نہیں ہے. قرات اس میں فرض ہے عام نمازوں کی طرح, رکوع سجدہ اس میں فرض ہے عام نمازوں کی طرح. یہ جو ہم نے وظیفہ آپ کو بتا دیا یہ اس میں فرض نہیں ہے, مسنون ہے. اس لیے اگر تعداد میں کمی کوتاہی ہو جائے گی تو گھبرانا نہیں چاہیے. اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, بلکہ اگر آپ کو کسی جگہ پڑھنے میں غلط فہمی ہوئی کہ میں نے کتنا پڑھا تو عقل یعنی کم کو لے لیجئے. مثلا آپ کو 10 اور 12 پڑھنے میں شک ہوا تو 10 کو لے لیجئے, اس لیے کہ اگر اس میں 300 کے بجائے یہ 350 ہو جاتے ہیں یا 300 کے بجائے 295 ہی ہو جاتے ہیں تو نماز پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. اب میرے بھائیوں اور بہنوں کا سوال یہ آئے گا کہ ہم گنیں گے کیسے؟ تو آپ کو اللہ نے انگلیاں دی ہیں. قیام کی حالت میں چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو انگلیوں کو دبا دبا کر آپ اس کو گن سکتے ہیں. رکوع کی حالت میں آپ کی نظر چونکہ اپنے پیروں پر ہوتی ہے اور ہر پیر میں 10 انگلیاں تو ہوتی ہی ہیں تو وہاں سے گن لیجئے گا. اور جب آپ سجدے میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں آپ کے ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں تو ہاتھ کی ہر انگلی کو 1 مرتبہ دبا دیجئے گا, اس پہ ذرا زور ڈال دیجئے تو 10 مرتبہ یہاں بھی ہوگا. اور جو تشہد کی حالت ہوگی وہاں آپ کے ہاتھ آپ کی مبارک رانوں پر ہیں تو انگلیاں وہاں بھی 10 ہیں, ان پر گن سکتے ہیں. چونکہ اکثر بیشتر یہ نماز ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں خصوصیت کے ساتھ شبوں کے مواقع پر ادا کرتی ہیں اور اس مرحلے پر خاص طور پر جو 27ویں شب پوری وادی میں بلکہ برصغیر میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, ہماری بہت ساری بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی اس وقت بیماری کے دور سے گزر رہی ہوتی ہے اور ان کے دل میں بڑا شوق ہوتا ہے ہم بھی نمازیں پڑھتی, ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے, لیکن ہمارے ساتھ عذر لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہم تلاوت بھی نہیں کر سکتے. تو وہ اپنے آپ کو شاید محروم القسمت سمجھتی ہیں. ایسا بالکل سوچنا نہیں چاہیے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے. اللہ نے یہ پیدا کی, یہ آپ کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے. شریعت نے تلاوت اور نماز پہ تو پابندی عائد کی ہے, البتہ دیگر ذکر و اذکار سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, درود شریف یا دعاؤں کا اہتمام کریں. وضو کیجئے, مصلی لیجئے اور اس پر بیٹھ جائیے, حیات نماز کی بنائیے اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے. آپ کو ارادہ
ارادہ ہے میں تلاوت کرتی اگر یہ عذر نہ ہوتا، آپ کو ارادہ ہے میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتی اگر یہ عذر نہ ہوتا، تو آپ کے ارادے اور نیت کی وجہ سے جنہوں نے پڑھا ان کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، آپ کو امید رکھنی چاہیے آپ کو اپنے اس ارادے کی وجہ سے بھی اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ Thanks for watching Talk with Scholars.